اس وی لاگ کے پہلے حصے میں ہم نے آل انڈیا مسلم لیگ کی دستاویزات اور قائد اعظم پیپرز کی ابتدائی معلومات پر بات کی تھی۔ ان دستاویزات کے اہم مراکز جامعہ کراچی، نیشنل آرکائیوز اسلام آباد، سندھ آرکائیوز کراچی اور قائد اعظم اکیڈمی کراچی ہیں۔ کچھ جگہوں پر مکمل اور کچھ پہ جزوی دستاویزات دستیاب ہیں۔ مزار قائد کے بالمقابل نمائش چورنگی کے قریب امیجینار روڈ پہ ایک پرانے طرز کا بنگلہ ہے۔ یہاں عمر رسیدہ برگد کی اوٹ میں بنگلے پر قائد اعظم اکیڈمی کا بورڈ آویزاں ہے، جبکہ مین گیٹ کے ساتھ ماربل کی ایک تختی پر بھی یہ نام کندہ ہے۔ یہ قائد اعظم اکیڈمی کی انٹرنس ہے۔ سامنے مزار قائد، باہر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے 100 سالہ جشن کو شایان شان طریقے سے منانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ قائد اعظم کے 100 سالہ جشن کے لیے جو کمیٹی قائم کی گئی تھی، اس کا پہلا اجلاس 26 اگست 1975 کو منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایک تحقیقی ادارہ قائم کیا جائے۔ اس ادارے کو قائد اعظم اکیڈمی کا نام دیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ادارہ قائد کے مزار کے قریب ہونا چاہیے۔ کچھ عرصہ سندھ سیکریٹریٹ میں عارضی دفتر کے بعد امیجینار روڈ پر ایک پرانی طرز کے بنگلے میں یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ احساس پایا جاتا رہا کہ قائد اعظم اکیڈمی کے مقاصد کے لیے یہ جگہ ناکافی ہے، تاہم اس سلسلے میں ابھی تک کوئی مزید پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ قائد اکیڈمی کے موجودہ لائبریری انچارج جناب عبدالماجد فاروقی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق قائد اعظم اکیڈمی 1976 میں
وزارت تعلیم کے جاری کردہ ریزولوشن کے تحت قائم ہوئی تھی۔ بعد ازاں یہ کیبنٹ ڈویژن اور وزارت ثقافت کے زیر انتظام رہی، تاہم جون 2014 میں وزارت اطلاعات و نشریات اور قومی ورثے کے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق قائد اعظم اکیڈمی کو ماتحت ادارہ قرار دے کر اس کا انتظام قومی تاریخ اور ادبی ورثہ ڈویژن کو دے دیا گیا۔ جامعہ کراچی سے تعلق رکھنے والے پروفیسر شریف المجاہد اس کے پہلے ڈائریکٹر ریسرچ مقرر ہوئے تھے، جنہوں نے 1989 تک یہ ذمہ داری نبھائی تھی۔ قائد اعظم اکیڈمی نے اب تک 88 کتابوں کی تدوین کی ہے، جن میں انگریزی، اردو، سندھی، پشتو اور پنجابی کی مطبوعات شامل ہیں۔ درجہ بندی کے اعتبار سے ان مطبوعات کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی وہ جو بنیادی ماخذ پر مشتمل ہیں اور آل انڈیا مسلم لیگ اور مسلمانوں کی دیگر سرگرمیوں کا احاطہ کرتی ہیں، نیز قائد اعظم کی تقاریر و بیانات پر مشتمل ہیں۔ دوسری قسم اس دور کے واقعات پر تحقیقی کتابوں پر مشتمل ہے، اور تیسری قسم میں بیانیہ مطبوعات شامل ہیں۔ اکیڈمی کے شائع کردہ کیٹلاگ میں ان کتابوں کی تفصیل موجود ہے۔ ان مطبوعات میں پروفیسر شریف المجاہد کی کتاب مسلم لیگ ڈاکومنٹس اور ڈاکٹر وحید احمد کی مرتب کردہ دی نیشنز وائس بھی شامل ہیں۔ 7 جلدوں پر مشتمل دی نیشن وائس 6500 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں 1935 سے 1948 تک قائد اعظم کی تقاریر مکمل صحت و حوالہ جات کے ساتھ شامل کی گئی ہیں۔ اکیڈمی کی لائبریری میں داخل ہوں تو دروازے کے بالکل سامنے لائبریری انچارج عبدالماجد فاروقی صاحب کی ٹیبل ہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر پرتپاک انداز میں مجھے خوش آمدید کہا۔ بائیں جانب 2 بڑی الماریوں میں کتابیں سجی ہوئی نظر آتی ہیں، جبکہ دائیں جانب نگاہ دوڑائیں تو دور دیوار کے ساتھ بھی الماریوں میں کتابیں سجی ہوئی نظر آتی ہیں۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا ہال ہے جس میں چند ٹیبلیں رکھی ہوئی ہیں۔ جس وقت میں وہاں پہنچا تو ان ٹیبلوں پر کچھ وزٹرز مطالعے میں مصروف تھے۔ عبدالماجد فاروقی صاحب نے لائبریری کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قائد اعظم اکیڈمی کے 100 سالہ جشن پیدائش 1976 میں قائد اعظم اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا۔ اکیڈمی کا انتظامی کنٹرول اس وقت وزارت قومی ورثہ ثقافت ڈویژن کے سپرد ہے۔ اس سرکاری ادارے کا پہلا اور اولین مقصد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تحریک پاکستان پر تحقیق اور اشاعت ہے۔ اکیڈمی کے مقاصد کے پیش نظر ایک تحقیقی ریسرچ لائبریری قائد اعظم اور تحریک آزادی کے بارے میں قائم کی گئی ہے۔ اس لائبریری میں تقریباً 20 سے 25 ہزار کتب متعلقہ موضوعات پر موجود ہیں، جس میں قابل ذکر آرکائیو آف فریڈم موومنٹ کے 624 والیومز موجود ہیں اور مختلف پرائیویٹ کلیکشنز، جس میں مشہور و معروف شمس الحسن کلیکشن 52 والیومز اور سردار عبداللہ نشتر کلیکشن کے 14 والیومز اور مختلف پرائیویٹ کلیکشنز بھی یہاں موجود ہیں۔
کے کیٹلاگ بھی موجود ہے، آتھر وائز اسٹارٹ کرے ہوئے ہیں، ٹائٹل وائز اس کو. تو کوئی بھی اگر ریڈر قاری یہ 2 نمبر ہمیں نوٹ کر کے دیتے ہیں تو پھر ہم کتابیں ترتیب سے اسی نمبر سے لگی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں ہے. اور یہ 624 جلدیں ہیں. آل انڈیا مسلم لیگ آرکائیو. جی. اور یہ قائد اعظم پیپرز، یہ قائد اعظم پیپرز کی تقریباً 1300 فائلیں ہیں. 1300 فائلیں قائد اعظم پیپرز کی ہیں. یہ فریڈم موومنٹ آرکائیو کہلاتا ہے. یہ جیسا یہ ہے کہ میں آپ کو فائل بتا رہا ہوں. جی حسن صاحب دیکھیں، یہ ممبرشپ فائل ہے. یہ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے ممبرشپ آل انڈیا مسلم لیگ کا ممبرشپ فارم بھرا تھا، اس میں ان کے سائن بھی ہیں. اور یہ مولانا محمد علی جوہر نے پرپوز کیا ہے، اسپانسر بائی وزیر خان. 10 اکتوبر 1913، یعنی کہ قائد اعظم 10 اکتوبر 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے. قائد اعظم اکیڈمی میں 25,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں. آل انڈیا مسلم لیگ اور بانیان پاکستان کے موضوعات کے علاوہ کئی بھارتی رہنماؤں سے متعلق مواد اور بھارتی تاریخ پر مبنی نادر و نایاب کتابوں کا ذخیرہ قائد اکیڈمی میں موجود ہے. مثال کے طور پر سلیکٹڈ ورکس آف گاندھی کے 100 والیوم، سلیکٹڈ ورکس آف نہرو پہلی سیریز کی 15 جلدیں اور دوسری سیریز کی 12 جلدیں، سردار پٹیل کرسپونڈنس کی 10 جلدیں، سائمن کمیشن رپورٹ کی 17 جلدیں اور مزید کئی قابل قدر رسائل و کتابیں شامل ہیں. مزید یہ کہ ڈان، ٹریبیون، اسٹار آف انڈیا، اسٹیٹس مین، کامریڈ، ان اخبارات کی بھی کئی جلدیں لائبریری میں موجود ہیں. یوں دیکھا جائے تو انڈیا کی جدید تاریخ کے حوالے سے کسی ایک چھت کے نیچے اتنا زیادہ تحقیقی مواد شاید کہیں اور موجود نہ ہو. لائبریری میں موجود کئی دستاویزات اور کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مختلف افراد کی طرف سے عطیہ کیا گیا ہے. ان عطیات میں ایک قابل ذکر ذخیرہ اکیڈمی کے سابق ڈائریکٹر جناب رضی حیدر صاحب کا ہے، جنہوں نے 1000 کتابیں لائبریری کو عطیہ کی ہیں. ڈونر ہیں خواجہ رضی حیدر صاحب، انہوں نے یہ ہمیں کتابیں دی ہیں فری آف کاسٹ. تقریباً 1000 سے زائد کتابیں ہیں. قائد اکیڈمی میں سربراہان مملکت نے بھی دورے کیے ہیں اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات رقم کیے ہیں. اکیڈمی میں وقتاً فوقتاً سیمینارز کا اور دیگر تقریبات کا اہتمام بھی ہوتا ہے، جس میں تاریخ اور تحقیق سے تعلق رکھنے والی کئی قابل ذکر شخصیات شرکت کرتی ہیں. ہماری تاریخ کو اپنے اندر سموئے ہوئے اتنے وسیع کتابی ذخائر اور دستاویزات کا حامل یہ ادارہ زبوں حالی کا شکار ہے اور ہماری بے حسی و لاپرواہی کی منہ بولتی تصویر ہے.
ہمارے پاس موپ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے، ٹونر خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے، فوٹو اسٹیٹ مشینیں نہیں لیکن اس کے ٹونر خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جولائی سے میں کہہ رہا ہوں کہ بجٹ بھی آئے گا اور پاورس نہیں ہے یوٹیلائز بجٹ کو کرنے کے لیے، تو منسٹری کو چاہیے جلد سے جلد کسی کو بھیجے۔ یہ لائبریری تقریباً بھری رہتی تھی لیکن ابھی کچھ 6-7 مہینے سے کچھ ہمارے اکیڈمی میں ریسرچ فیلوز اور ڈائریکٹرز کی اسامیاں خالی ہیں۔ قومی اہمیت کا حامل یہ ادارہ نہ صرف ارباب اختیار کی توجہ کا منتظر ہے بلکہ یہ ادارہ میری اور آپ کی راہ بھی تک رہا ہے، جہاں کتابوں اور دستاویزات کا اتنا وسیع ذخیرہ موجود ہے لیکن ہم اس سے کوئی قابل قدر استفادہ نہیں کر رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ اور قائد اعظم پیپرز پر ہمارے ویلاگ کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور ہم آئندہ اقساط میں سندھ آرکائیوز اور جامعہ کراچی کے ریکارڈ سے متعلق کچھ مزید معلومات گوش گزار کریں گے۔ اس ویلاگ کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔